تاجروں اور سیاستدانوں کے بعد خود نیپرا ارکان کیپیسٹی چارجز پر برہم پاور سیکٹرز کو آگے آ کر آئی پی پی سے بات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ممبر لا نیپرا آمنہ احمد نے کہا کہ کسی بھی معاہدے میں جانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، تعین کرنا ہوگا کہ آئی پی پی سے معاہدے ٹھیک تھے یا غلط۔ معاہدے توڑنے یا بدلنے پر حکومتی بے بسی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ آئی پی پی سے صرف درخواست کر سکتے ہیں۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ نے کہا کہ آئی پی پیز کے معاہدوں میں توسیع اہم نہیں، جن شرائط پر معاہدے ہوئے وہ اہم ہیں۔ ممبر بلوچستان بولے 5 سال میں سب کچھ بدل جاتا ہے، آئی پی پی سے 30 سال کے معاہدے کرنے ہی نہیں چاہیے تھے۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ پاور سیکٹر نے 2021 میں آئی پی پی سے بات کی تھی، اب بھی پاور سیکٹر کو ہی بات کرنا ہوگی، نیپرا اس کے بعد ہی کچھ کر سکتا ہے۔ نیپرا اجلاس میں حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا کہ سولر سسٹم کی متضاد پالیسی کے باعث جون کی شدید گرمی میں بھی لوگوں نے بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے۔ 15 ارب یونٹ فروخت ہونے کا ہدف تھا، 13 ارب 7 کروڑ بکے۔ سرکاری بجلی کا استعمال کم اور سولر کا استعمال بڑھنے پر نیپرا اجلاس کے شرکاء اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے حکام پریشان نظر آئے۔ کہا جیسے ہی بیٹری سٹوریج کا مسئلہ حل ہو گیا، ملک میں بجلی تقسیم کار ادارے بند ہو جائیں گے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے حکام نے کہا کہ پتہ نہیں چل رہا حکومت چاہتی کیا ہے۔ نرخ کم کرنے کے لیے بجلی کا استعمال بڑھانے کا ہدف دے کر پنجاب اور سندھ سولر پلیٹس ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے پاور پرچیزنگ ایجنسی سے مقابلہ چل رہا ہو۔ چیئرمین نیپرا نے کہا کہ صنعت کاروں نے 2 میگا واٹ کے سولر سسٹم لگا لیے ہیں، اب کوئی لاجک ہونی چاہیے کہ نیشنل گرڈ میں مزید بجلی کیوں ڈالی جائے۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ نے کہا کہ سولر پر وفاق اور صوبوں کی پالیسی ایک دوسرے سے متصادم ہے۔ سندھ اور پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا بھی سولر پلیٹس بانٹنے جا رہا ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے کہا کہ جون میں گیس نہیں ملی، بجلی مہنگے فرنس آئل سے بنائی، اب صارفین سے ہر یونٹ پر 2 روپے 63 پیسے دلائے جائیں۔ نیپرا نے کہا کہ ڈیٹا کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔